السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے وضو کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا، شروع سے لے کر آخر تک انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین حضرات، اقرار توحید کے بعد نماز جو ہے اسلام کا دوسرا اور اہم رکن ہے۔ جہاں پہ کتاب و سنت نے اس کے عمل میں زور دیا ہے، وہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو اس کا مطلب نماز میں بھی طریقہ نبوی پر زور دیا گیا ہے۔ اچھا، نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ وضو کی، یعنی ہمارا نماز شروع کرنے کے پہلے ہمارے وضو کا بھی ہونا ضروری ہے۔ آئیے دلیل سے جانتے ہیں کہ وضو کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یہ مائدہ کی آیت ہے، 6 نمبر آیت مائدہ سورہ کی۔ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی نماز کا ارادہ کرو، تو تم کیا کرو؟ اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھ کو کوہنی تک دھو، اپنے سر کا مسح کرو، اپنے پیر کو ٹخنوں تک دھو۔ اس سے بھی وضو کی اہمیت کا پتہ چلا۔ اچھا، دوسری دلیل مسلم شریف کی ہے، حدیث نمبر 224، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یعنی وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تیسری دلیل بخاری شریف کی ہے، 135 نمبر حدیث ہے، لا تقبل صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا، یعنی تم میں سے کسی شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جب وضو ٹوٹ جائے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ وضو کر لے۔ تو ان تینوں دلیلوں سے پتہ یہ چلا کہ نماز کے پہلے ہمارے وضو کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اچھا، یہاں تک ہو گیا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن و حدیث سے، سنت سے جو طریقہ ہے وہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جب وضو شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جس شخص نے وضو کرتے سمے بسم اللہ نہیں کہا تو اس کا وضو نہیں۔ تو گویا کہ وضو شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں۔ آپ نے صحابہ کو بھی حکم دیا، توضؤ بسم اللہ، کہ تم جب وضو شروع کرو تو بسم اللہ کہو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وضو کریں تو بسم اللہ کہہ کر شروع کریں۔ وضو پاک پانی سے کریں، اگر پانی نہ ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ تم اگر پانی مہیا نہ ہو تو تم تیمم کر سکتے ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ خود فرماتے ہیں کہ وہ گرم پانی سے وضو کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ گرم پانی سے سب وضو کر سکتے ہیں، لیکن شربت ہوا، دودھ ہوا، نبیذ ہوا، نبیذ ایک قسم کا ڈرنک ہے، تو ان سب چیزوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ پھر اپنے دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھوئے، اس کے بعد آپ منہ میں کلا کریں 3 بار، پھر ناک میں پانی ڈالیں 3 بار۔ اچھا، یہ جو ناک اور منہ کا سمبند ہے، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ ایک ہی چلو میں دونوں پورا کریں، جیسے ایک چلو پانی لے، آدھا ناک میں، آدھا منہ میں، آدھا ناک میں، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ علیحدہ کرتے ہیں، پہلے منہ پھر ناک، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے۔ اس کے بعد 3 بار اپنا چہرے کو دھوئے، اگر آپ کے پاس داڑھی ہے تو اس کا داڑھی کا بھی خلل کریں، صحیح ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ کو کوہنی تک 3 بار دھوئے، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سر کا مسح کرنے میں ایک خاص بات یاد رکھیے کہ آپ کو یہاں سے دونوں ہاتھ یہاں سے شروع کرنا، پیشانی سے، پھر یہاں سے لے کے جا کے اپنے پیچھے کی گھٹی یہاں تک لے کے جانا ہے، پھر واپس یہاں لا کے چھوڑنا ہے۔ آج کل بہت سے لوگوں میں آپ اسٹائل مارتے ہوئے دیکھیں گے، میں نے بھی بہت لوگوں کو دیکھا ہے، کیا کرتے ہیں معلوم؟ اس کا بال نہ خراب ہو جائے اس لیے وہ کیا کرے گا، اوپر سے اوئی چھوڑ دیا۔ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں جتنا بتایا گیا ہے ہمیں اتنا ہی کرنا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ آپ نے حدیث بھی دیکھا ہوگا کہ من عمل عملا صالحا فلیس منہ فہو رد، قرآن میں بھی ہے کہ وما آتاکم رسول، کہ رسول جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ قرآن و حدیث میں جتنا بتایا گیا ہمیں اتنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں۔ تو یہ جو آپ وضو کریں، یہاں سے شروع کر کے پیچھے تک جائیں، پھر واپس یہاں تک چھوڑیں، کیونکہ وہ حدیث میں ہے کہ ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے شروع کرتے تھے وہیں پر لا کے آ کے چھوڑتے ہیں۔ تو یہ مکمل صحیح طریقہ ہے۔ یہ ہو گیا سر کا مسح۔ اب کان کا مسح۔ کان کا مسح کیا کریں؟ دونوں شہادت کی انگلی ہے نا، آپ یہاں 2 چھید میں ڈالیں،
اس کے بعد اس کے جسٹ اوپر میں جو ٹکنا ٹب کے جیسا دکھ رہا ہے نا، وہاں پہ لے کے جائیں، اس کو تھوڑا گھمایا ایسے، پھر یہ انگوٹھا نیچے سے لے کر اوپر تک ایسے گھما دیں. سمجھ میں آیا؟ یہ انگلی ہے نا، اس میں ڈالیں، اس کے بعد وہ ٹب میں گھمائیں، پھر یہ ایسے نیچے سے لے کر ایسے گھما لیں. یہ ہو گیا مکمل. اس کے بعد آپ اپنا پیر دھوئیں ٹکنا تک، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا جو ہے وضو مکمل ہو گیا. اچھا، اس میں 2 باتیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں 2 بدعت والا کام اکثر لوگ کرتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے یا پھر دوسرے قائل کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں بدعت کیا ہے کہ کچھ لوگ نا مسح کرنے کے ٹائم یہاں پیچھے بھی ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں. صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. یا کچھ لوگ آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. وضو کے دوران دعائیں پڑھنا، وہ بھی صحیح نہیں ہے. تو ان باتوں سے آپ دور رہیں، ان عمل سے دور رہیں. اس کے بعد آپ وضو کے بعد کی دعائیں پڑھیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. بس آپ کا وضو مکمل ہو گیا، آپ اب نماز کے لیے تیار ہیں. تو یہ تھا وضو کا طریقہ جو میں نے قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے، قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سن کر اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دیکھیے، جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا نا، آپ کو اگر معلوم ہے یا آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوا تو آپ خود بھی سیکھیے، دوسرے کو بھی سکھائیے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں ہے نا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ تم میری باتیں ایک دوسرے تک شیئر کیا کرو. یہ تو ایک خیر کا کام ہے. دوسری، اگر سامنے والوں کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ کے ذریعے سے سیکھ بھی جائے گا، اس میں آپ کو ثواب ملے گا. اس سے کیا دین بھی پھیلتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ دین کی باتیں ہمیشہ ایک دوسرے کو شیئر کیا کریں. لہذا امید کرتا ہوں آپ لوگ ساری باتیں اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. کچھ بھی آپ ڈاؤٹ ہو، کچھ بھی آپ کو معلوم کرنا ہو، آپ ہم بلا جھجک ہمیں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے گا. تو چلیے یہیں سے باتوں کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.